بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگے، اللہ اسے شختہ کے مراتب تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان سے باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں کے منہ پر کچھ بات کرتا ہو اور ادھر کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حفاظت، جس شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں غسل کرے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح پنجگانہ نماز ادا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ، جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میری موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عظمت کے متعلق فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کا نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔